الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آج کا لیکچر، اور ان میں سے اکثر لوگ پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شرک کی بات ہو رہی ہے کہ نہ تو شرک کی کوئی دلیل ہے، یعنی کہ عقلی بھی نہیں ہے، نقلی بھی نہیں ہے، تو اس کا جو انحصار ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ وہم و گمان پہ ہے، پیروی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بتوں کی جو بندگی لوگ کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، اور یہ کیسے پکار رہے ہیں؟ یہ گمان کی بیسس پہ، یعنی اب آج جو تقلید کرتے تھے جن چیزوں کی، ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے آگے بھی اسی چیز کو لے کے گمان کی بیسس پہ سب چل رہا ہے۔ ان فیکٹ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گمان میں یہ چیز بیٹھ چکا ہے، تو ان ظن، یعنی کہ ظن کی بری بنیاد پہ، ظن یہی ہوتا ہے کہ جو گمان جس کو کہتے ہیں، تو جو گمان ہے نا یہ علم کو کفایت نہیں کرتا۔ عقیدے کے لیے جو ہے علم مطلوب ہے، اس کے لیے گمان مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گمان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حق کے مقابلے میں یہ چیز کام نہیں دے گی، یعنی کہ جو علم اور حقیقی اعتقاد کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں دیکھیں کہ یہ جو بت ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند ناموں کے جو تمہارے اور تمہارے باپ دادے نے رکھ لیے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ باپ دادا کے طریقے پہ چلنے کی یہاں پہ کلیئر جو ہے سورہ نجم میں بیان کر دیا کہ ان بتوں کے کوئی نام بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہم و گمان جس کو ظن لکھا ہوا ہے اسی کی بیسس پہ یہاں تک کی سارے جو چیزیں وہ چلی آئی ہیں۔ اور ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی یہ کبھی افعال کرتے ہیں جو کسی بھی دلیل کی بیسس پہ نہیں ہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 37، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے عظیم کتاب ہے، اب یہ جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خود سے گھڑ لیا ہو، حالانکہ یہ جانتے ہیں خود سے گھڑا ہوا نہیں ہو سکتا یہ کلام۔ تو اب یہاں پہ پھر سے ایک چیلنج ہے، ہم نے پہلی بار چیلنج پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے دیکھا، سورہ یونس میں اگین وہ چیلنج ہے، سورہ ہود آئے گا وہاں پہ ہم دوبارہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خود سے پیدا کیا ہوا اگر ان کو لگتا ہے تو انسان کا تو یہ اعجاز ہی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی آیت بھی خود سے نہیں بنا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تمام انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لا سکے تو وہ نہیں لا سکیں گے، حالانکہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق کے مشابہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مخلوق میں سے کوئی کیسے اس کلام پر قادر ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں سے کوئی اللہ جیسی یا خالق جیسی کوئی صفات بھی نہیں رکھتا ہے، تو پھر وہ ایسی کتاب لانے کی قدرت کیسے رکھ سکتا ہے؟
اور پھر اس کے بعد جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے یہ کلام جو بھی اس سے پہلے ہے، یعنی جتنی بھی الہامی کتابیں آئیں ان سبھی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی موافقت تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلے سے شہادتیں موجود ہیں ان ساری الہامی بکس میں۔ تو اس میں تفصیل کا جو ذکر ہے، تفصیل سے مراد یہی ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں قرآن کریم ان سب کو واضح کرتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم پہ فرض کیا گیا، حلال و حرام ہے، احکام قدریہ کہتے ہیں، احکام دینیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اخبار صادقہ، سبھی تفاصیل جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا شک نہیں ہے؟ کہ قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے، تو کسی بھی پہلو سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں جس طرح سے فرمایا گیا، تو کیا وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ اب ایک ہی چیز پہ اگر کوئی ریسرچ کرے، ایک ہی پیرامیٹر پہ رکھ کے اگر 5-6 لوگ ایک ہی بات کو لکھیں تو لکھنے کا سٹائل بھی چینج ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ہر لحاظ سے شک و شبہ سے بالا تر ہے، کسی طریقے سے بھی کوئی ریسرچ کر لے تو اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے یہ جو الزام لگایا گیا ہے اور جو ظلم والی جو بات کی گئی ہے مشرکین کی طرف سے۔ آیت نمبر 38 ہے، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ یہ چیلنج اس آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگین رکھا ہے سورہ یونس میں، کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ الزام میں سچے ہو اگر آپ، کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بنا لیا، ٹھیک ہے، تو پھر اسے اگر خود سے کسی نے گھڑا بھی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک صورت اس جیسی لے آؤ، یعنی کہ اس قرآن کی طرح حق اور سچائی لیے ہوئے، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، باطل ہو، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہو، ایسا کوئی کلام لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اور پھر یہاں پہ اوپن چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنی بھی استطاعت تم رکھتے ہو، جتنے لوگوں تک ایکسیس کر سکتے ہو، بھلے وہ انسان ہو، جن ہو، جو بھی ہو، آپ ان سب کو اکٹھے کر لو، لے آؤ، ٹھیک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابھی آیت آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے، آیت نمبر 88۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 13۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ نے اس یہی چیلنج جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے اس نے، آپ کہہ دیں کہ تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا گیا، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیلنج جو ہے اپنی ایک جو ایک انٹینسٹی ہے اس کو ہر بار چینج کر کے فرمایا گیا، مطلب آپ کو ایک قرآن جو ہے اس جیسے کوئی قرآن لے آئے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 10 صورتیں لا سکتے ہو، 10 صورتیں لے آؤ، پھر اس کے بعد ایک صورت لے آؤ، ایون ایک آیت کا بھی یہ چیلنج ہے، تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ کوئی اتنا سچا ہو نہیں سکتا ہے اس الزام میں، کہ اس دعوے میں کہ قرآن کریم گھڑا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 4981 ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی یہی چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بخاری کی جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے، یعنی کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ واقعتاً جتنے یہ معجزات کی بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کی صورت میں جو ہے ایک عنایت فرمایا کہ ان پہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اور اسی لیے یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ باقی تمام پیغمبروں سے زیادہ ہوں گے۔ آیت نمبر 39، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جن لوگوں نے بلا سوچے سمجھے قرآن کریم کو جھٹلایا، یعنی غور و فکر نہیں کیا، جاہل یا نادان لوگ تھے، کتاب کے علم سے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے، انہی لوگوں کو یہاں پہ مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس اصل حقیقت نہیں آئی تھی، یعنی ان کے پاس وہ عذاب نہیں آیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی حقیقت نہیں پہنچی کہ وہ ان پہ عذاب نازل کرے گا۔
تو قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کی جو مخالفانہ جو ایک روش ہوتی ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ جو ہے غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی اگر بے خوف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی اس کی عقلی دلیل بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ یہ مائک کس کا انمیوٹ ہے؟ کائنڈلی مائک میوٹ رکھا کریں اپنا۔ اب آیت کے اگلے حصے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اب پہلے کون سے لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا؟ اللہ کے وعدے وعیدوں کو جھٹلانے والے لوگ کون تھے؟ جو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو ان کا انجام دیکھیں، کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو پچھلی قومیں ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے جب ظلم کیا تو ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، تیز ہواؤں سے ان کو جو ہے اپنے ہلاکت کو پہنچی۔ قوم صالح تھی، ان کو ایک چنگھاڑ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر قوم شعیب تھی، زلزلہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو بعد کی جتنی بھی قومیں تھیں، دوسری جتنی بھی قومیں تھیں، تو اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے اس سب چیزوں سے، جو بھی یہاں پہ قرآن کریم میں ساری چیزیں جو واقعات درج کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے ہی سنائے تھے اپنی قوم کو، مشرکین کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ تھی۔ تو اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پہ بھی عذاب آ جائے۔ تو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے 42 آیت میں فرمایا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کرے اس سے جو ظالم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو بار بار قرآن کریم میں قیامت کا جو ذکر ہے یا آپ کے قبر کا عذاب ہے، یہ بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان جو ہے اپنی مہلت کو پہچان لے کہ اس کے پاس کتنا عرصہ ہے، ایک بہت ہی قلیل عرصہ ہے۔ اسی میں ہم نے توبہ طائب ہو کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے، اسی پہ ہم نے گامزن ہونا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن پہ جو ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پہ ایمان لائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے گا، یعنی ایک چیز پر اگر ایمان لایا جاتا ہے تو وہ جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے کہ دوسری چیز پہ بھی ایمان لائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پہ ہم نے آیات کی تفسیر پڑھنی ہے، ساتھ میں ہم نے احادیث کی بھی ہیلپ لینی ہے، تو ہمیں ایمان جو ہے یہ تقاضا ہے کہ دونوں چیزوں کی جو ریالٹی ہے، جو اتھینٹسٹی ہے، اس پہ ہم ایمان لائیں اور دونوں سے ہی استفادہ حاصل کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کو جن لوگوں نے جھٹلایا، ان میں سے کون سے دل تھے؟ کچھ ایسے دل تھے جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کہ یہ حق اور سچ ہے، اور لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں تکبر تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں بغض تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا دیا۔ تو جن لوگوں نے تصدیق نہیں کی وہ نادان تھے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ تدبر نہیں کرتے وہ obviously وہ قرآن کریم پر اس طریقے سے یقین نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہدایت کا حق کون رکھتا ہے اور کون جو ہے ہدایت ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی دلوں کو ہدایت ملتی ہے، اور پھر جو لوگ خود سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ فسق ہے، تو وہ گمراہی کے راستے پہ چلیں گے۔ اللہ عادل ہے، اللہ کی طرف سے کبھی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق بھی نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو شرک ہے نا، اس کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ ایک رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، 36 آیت سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے پڑھا ہے کہ مشرکین سے جو سوالات پوچھے ہیں نا، انہی کا سارا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ انہیں آسمان سے رزق کون دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے۔ مردہ جو تھا کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو زندگی کیسے ملی، زندہ کو موت کیسے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا، دوبارہ بھی وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی جو موت کے بعد میں آنے والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طریقے سے قادر ہے۔ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کی گئی ہیں۔ یہ غور و فکر اور تدبر کرنے کا یہاں پہ سبھی کے پاس یہاں پہ جواز ہے
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ بلا شبہ حق ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام کسی کی طرف سے بھی گھڑ لیا گیا تو وہ کیا کرے؟ اس کے مقابلے میں چیلنج ہے کہ کوئی ایک صورت اس کے مقابلے میں لے کے آئے، پیش کر کے کوئی دکھائے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک آیت بھی نہیں کریٹ کر سکتا، کوئی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا ہے اس کے مقابلے میں. ہم نے اس رکوع میں یہ چیز اسٹڈی کی. اگلی آیت 41 ہے، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اظہار برات ہے مشرکین سے. کیسے کہ مشرکین جو ہے اب جھٹلا رہے ہیں آپ کو، اور آپ بھی ان سے، ان کے اعمال سے جو ہے اظہار برات کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے. اب جو میرا عمل یعنی کہ تبلیغ رسالت ہے، خوشخبریاں دینا، ڈراوے دینا، اطاعت اور ایمان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میری اس عمل کی جزا دے گا. جیسے سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اس کے اپنے ہی اس کے لیے ہے، اور اس نے جس نے برائی کی اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آگے سورہ یونس کی ہی ایک آیت آئے گی 52، اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے. یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ خود ہی اس کا جو ہے احتساب خود بھی کرے گا، اور پھر اگر وہ توبہ طائب ہو جائے گا تو obviously اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اگر انسان ڈٹا رہتا ہے اپنی ہی برائی پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہوگا کہ اگر ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے. اب یہاں پہ اس آیت میں جو اعلان برات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اظہار برات کرنے کے لیے کہا ہے، فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جس طرح سے ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ کافرون، تو وہ اس کو بہت اچھی اس کی جو ہے تفسیر جو ہے وہ کرتی ہے اسی عمل کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپشنز دیتے تھے نا کفار، کہ آپ یہ جو ہے کچھ عرصے تک آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کی عبادت کرو، اور اس کے بعد ہم آپ کی پیروی کریں گے. تو یہاں پہ ایک جو داعی ہوتا ہے نا، جب وہ بالکل اس نفسیات سے تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے اپنا پورا پورا کام کر رہا ہے، حق کی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ شکست کھائے گا، لیکن وہ کیونکہ پورے طور پر ایک جس طرح سے کہتے ہیں ڈٹ کے دعوت کا کام کر رہا ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اگلا جو انسان ہے وہ اتنا ہٹ دھرم ہو گیا ہے، اتنا ضدی ہو گیا ہے کہ وہ بالکل اس بات پہ آ ہی نہیں رہا، وہ قبول ہی نہیں کر رہا دعوت. تو پھر اس کے لیے یہی ایک جو ہے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ یہ کہہ کے الگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرے لیے میرا دین. اب جب ہم یہ سب جو ہے کہ جو سٹائل ہے ہم اڈاپٹ تبھی کرتے ہیں نا کہ جب اگلا انسان جو ہے جھٹلانے کی آخری حد تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے انسان الگ ہو جاتا ہے کوئی بھی داعی جو ہے کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہوگا، تو جو شخص جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی انجام ملے گا، اچھے عمل کا اچھا انجام، برے عمل کا برا انجام. اب آیت نمبر 42 ہے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں. کان لگاتے مطلب اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں یہاں فرمایا ہے اور خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی جو لائی ہوئی جو شریعت ہے ان کو لوگ بہت توجہ سے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کس لیے سن رہے ہوتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ وہ تھوڑی سی کوئی اس میں جو فلاز ہے نا وہ تلاش کر سکیں، ویکنس تلاش کر سکیں. ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے فائدہ تو ہم نے لینا نہیں کیونکہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کچھ ایسی چیز جو ہے اس کو ڈھونڈ لیں جس پہ ہم ان کو تانے دے سکیں. ٹھیک ہے، تو کمزوریاں جس طرح سے لوگ کمزوریاں اس لیے ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوسروں کو ان کمزوریوں سے ایک تانا دے سکے. تو اب لوگ کیونکہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو سننے کے فائدے سے یہ لوگ محروم ہو گئے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا خود کا عمل تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ آپ کیا بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، یعنی آپ کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، آپ ایسے بہروں کو سنانے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے دلوں کے کان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دلوں کے کان بھی ہوتے ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. تو انسان کا اگر دل، اسی لیے کہتے ہیں کہ پاک ہو، دل صاف ہو، اس میں کوئی بھی
جو برائیاں ہیں وہ نہیں ہوں، تاکہ وہ ایمان کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر سکے. ٹھیک ہے، تو جو سننے سے انسان جو ہے قرآن کریم کو اگر سنتا ہے تبھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس چیز کے لیے واقعتاً چاہتا ہو، اللہ سے دعا بھی کرتا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو حق کو سننے کے لیے لوگ بظاہر سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی جو یہاں پہ ذکر جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا، کہ ان کے دلوں نے یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو سمجھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے. 43، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ اب جس طرح سے لوگ کان رکھتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا جو ہے وہ نور ایمان والا نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ نبوت کی نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو صداقت کی علامات ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ چیز ان پہ حرام کر دی. تو ان کا دیکھنا فائدہ نہیں دے گا آپ کو. یہ چیز ان کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کو راحت بھی نہیں مل سکے گی. جس طرح آپ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ان کے پاس بصارت نہیں ہے، تو بہروں کی بھی رہنمائی آپ نہیں کر سکتے. آپ بولیں گے ان کو سنا ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو جب کسی کی جو عقل ہے، سماعت ہے، اور جو بصارت ہے، ٹھیک ہے، جو وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے جو استعمال ہونی چاہیے، اگر ان میں خرابی ہو تو پھر وہ جو حق کا راستہ ہے ان تک پہنچنے کے لیے ان کی رسائی نہیں ممکن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ اندھوں کو آپ کیسے راستہ دکھائیں گے، کیونکہ وہ دل جو ہے ان کا وہ آنکھیں نہیں رکھتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ویسے بھی بصیرت سے محروم ہے. تو جو کوئی بھی داعی ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں یہ حرص ہوتی ہے کہ وہ جو دعوت ہے وہ پہنچائے. تو لوگوں کا اگر وہ یہ رویہ دیکھ لے، لائک ہم کوئی اگر کلاس بھی ہم لوگ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے، تو اس رویے سے کیا ہوگا، دعوت دینے والا تو خوش ہوگا نا، خوش گمانی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ جو دل ہے، دل کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے. دل آنکھیں اگر رکھتا ہوگا، دل اگر کان رکھتا ہوگا تو ہی وہ سنے گا حق کی بات، اور حق کا جو راستہ ہے وہ دیکھے گا. تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے، تو ہر انسان اپنے لیے اللہ سے ہدایت لازماً مانگے. آیت نمبر 44 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی اچھائیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، نیکیوں کو برائیوں میں جو ہے چینج کر دیا. یا کسی نے چھوٹی سی برائی کی تو اللہ نے ایسا کبھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ برائیوں کو جو ہے ملٹی پلائی کر کے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ لکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں بھی کبھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک قرآن حکیم سے کسی کو ہدایت دیتا ہے، اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے، بہروں کو سنوارتا ہے، یا دلوں کے پردے ہٹاتا ہے. اور کچھ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بے ایمان بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل حقائق پر ہی مبنی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہیں یہ ان کا اپنا ظلم ہے. اور پھر جب ان کے پاس حق آتا ہے اور پھر یہ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر سزا کے طور پہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں اور آنکھوں پہ اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے. ہم سورہ بقرہ میں یہ چیز بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 45، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اب یہاں پہ جو حشر کا میدان ہے اس کا ایک سین دکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سبھی انسان جو بھی قبروں میں مدفون ہے، ٹھیک ہے، انہیں اٹھایا جائے گا. تو جب یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوں گے سب کے سب، تو کیا کہیں گے کہ ان کو فیل ایسا ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت کم تھی. یعنی ایک گھڑی سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے. سورہ نازیات کی آیت نمبر 46 ہے، وہاں پہ بھی دیکھے کہ انہیں
لوگوں کو کیا فیل ہوگا کہ وہ وہاں پہ صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے. اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت نمبر 55 میں بھی ایک گھڑی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو گزرا ہوا دن ہے نا، یہ بہت ہی تھوڑا سا ایک شارٹ سا ایک ڈیوریشن فیل ہوگا. اور یہاں پہ ایک دوسرے کو لوگ پہچانیں گے. ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ہم پہچان جاتے ہیں نا کہ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کسی بھی فیلو کو تو فوراً سے پہچان جاتے ہیں، تو میدان حشر میں بھی سبھی ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ خسارے میں پڑے رہے. اب انسان دنیا میں برے کام کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ انڈائریکٹلی اس چیز کو جھٹلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دن فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جھٹلانا ہوتا ہے نا. تو جو متقی لوگ ہیں، کامیابی صرف انہی کے لیے ہے کیونکہ وہ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تقویٰ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنا ہر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس عمل میں میری پکڑ نہیں ہو جائے، کہیں اس عمل پہ اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو فلاح کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. اور فلاح کیا ہے؟ obviously جنت کا پایا جانا، یہ فلاح ہے نا. تو ہدایت پانے والے جو نہیں تھے، یعنی کہ جو کفر سے نہیں نکلے، اپنی گمراہی سے نہیں نکلے، تو خسارہ پانے والے وہی لوگ ہیں. آیت نمبر 46 ہے کہ اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ دکھا دیں اگر ہم، کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں کس کا؟ جو ان کو عذاب ملنے والا ہے. یا پھر یہ کہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جو ہے ان کو اٹھا لیا جائے، یعنی ان کو عذاب دینے سے پہلے، یعنی ان کو اگر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بلا لیا جائے اپنے پاس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بہرحال انہیں واپس تو لوٹنا ہے نا. یعنی انہیں جو موت آئے گی، جب ان کی باری آئے گی، تو آخرت میں ان کو ان کا انجام تب بھی تو دکھا دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے گواہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا، تو یہاں پہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں غم نہیں کریں. اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ بھول گئے ہیں. اب بھول کیا گئے ہیں؟ انسان ایسے بہت سارے عمل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے، اور پھر پریٹینڈ کرتا رہتا ہے کہ مطلب یا تو وہ واقعتاً بھول جاتا ہے یا پھر پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی کچھ برا نہیں کیا ہے. ابھی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا لوگوں کی کانورسیشن میں کہ بھلے سے لوگوں کو کتنی ہی اذیت دی ہو کسی بھی طریقے سے، قولی عملی کسی بھی طریقے سے، لیکن ہم موسٹلی لوگوں کی، خاص طور پر خواتین کی کانورسیشن میں ایک جملہ بار بار سننے میں آتا ہے کہ آج تک ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرو؟ انسان یہ جملہ بولنے سے پہلے لاکھ بار اپنا احتساب ضرور کرے. ٹھیک ہے، اور جو بھی کسی کے ساتھ عمل کیا اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو کائنڈلی اس سے معافی ضرور مانگیں. کیونکہ اگر یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کو جس کو آپ نے تکلیف دی، اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کورٹ میں جو ہے اسی انسان کو ہی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 47. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. ہر امت کے لیے، یعنی کہ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں ہر امت کے لیے ایک رسول تھا. اب رسول اللہ پاک کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ جو دین کی اور بھلائی کی، خیر کی اور حق کی جو دعوت ہے وہ دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے. ٹھیک ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے کسی امت کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، آیات کو لے کے آتا ہے، تو پھر ان کے درمیان میں انصاف کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک پیغام پہنچا دیا گیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے انصاف کا جو ہے فیصلہ آتا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے وہ نجات پا جاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے یعنی جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگین یہ والی جو ایک اللہ کی کوالٹی ہے کہ اللہ نے عدل سے کام لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی کوئی اگر گناہ کرتا نہیں ہے تو عذاب کیسے ملے گا اس کو؟ اور اگر آپ کے پاس رسول نہیں آیا، اللہ نے اپنی آیات نہیں بھیجی ہیں رسول کے ذریعے سے، آپ پہ حجت قائم نہیں ہوئی، تو obviously پھر پکڑ بھی نہیں ہوگی. اب یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں. یعنی کسی بھی امت پر جب تک کہ حجت قائم نہیں ہوئی عذاب نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو گزشتہ جتنے بھی قومیں ہیں اللہ نے کیوں روکا ہے کہ ان کی مشابہت نہیں کرو؟ کیا مشابہت ہے؟ کہ ان کی طرح ہم یہ بھی سمجھنے نہ لگ جائیں کہ عذاب نہیں آئے گا، یا پھر یہ کہ عذاب دیر سے آئے گا.
اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان پہ عذاب نازل ہو گیا۔ آیت نمبر 48 ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان کا سٹائل ایک تو ڈٹائی، اوپر سے یہ ایک جو ہے چیلنجنگ ایک انداز ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی کہ سچائی پہ ایک کوسچن مارک لگانے والی بات ہے کہ قیامت کے دن کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو یہ جھٹلانے والا ایک سٹائل ہے کہ اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی طرف سے ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ رسول کا جو اختیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا وہ اپنی امت تک پہنچا دے، اور جہاں تک یہ عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس قوم کو کتنی مدت ملی، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے کتنی زندگی ہے یہ بھی۔ تو جو بھی جھٹلانے والا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ مدت جب پوری ہوتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ ہیں اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کو کوئی پکڑنے والا، سزا دینے والا نہیں ہے، تو یہ والی جو ایک سچویشن ہے، یہ جو دل میں یہ بیٹھنے والا یہ خیال ہے، یہ انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے، اور اتنا وہ سرکش ہو جاتا ہے کہ جب بھی اسے برے انجام سے کوئی ڈراتا ہے تو وہ اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ جو دھمکی ہے یہ ہم کب سے سن رہے ہیں، عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ امتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پرانی جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں، لیکن ابھی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی جو ایک حشر کا جو میدان ہے اور آخرت ہے اور اٹھائے جانے کا ایک بیان ہے، اس پہ واقعتاً وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت ہی اکڑ کے چلتے ہیں، اور جس طرح سے سرکش لوگ ہیں نا، وہ باغی جو لوگ ہیں، وہی انہی لوگوں کی یہ مثال ہے۔ 49 آیت ہے، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مشرکوں کو جواب دیا گیا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی کہ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھ رکھا ہے تو میں اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی نفع، یعنی اپنی ذات کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رہنمائی ان کی فرمائی گئی ہے کہ مشرکوں کو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہوں تو نہیں پہنچا سکتا، نقصان اگر میں بچنا چاہوں تو میں نہیں بچ سکتا، اللہ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے میرے مقدر میں اس پہ اللہ ہی قادر ہے، اللہ چاہے تو کسی کو نفع دے، اللہ چاہے تو وہ نقصان دے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے کہ جب وہ چاہے گا عذاب آ جائے گا کسی بھی امت پہ۔ تو ہر امت کے لیے ہلاکت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، مقرر ہے، اور ماضی کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا وقت بھی مقرر تھا، اور جیسے ہی وہ مدت پوری ہوئی تو ایک گھڑی نہ آگے ہوئی نہ پیچھے ہوئی۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ جو عذاب جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ یہ ساری چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رسول کے پاس ان سب چیزوں کا اختیار نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 50، آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے کہ انہیں آپ بتا دیں، ٹھیک ہے، انہیں کہہ دیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ اگر رات کو آ جائے، یعنی کہ رات کو کس طرح سے انسان غفلت میں سو رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دن کی مثال دی گئی، ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت بھی کوئی تم لوگ غافل ہو، اور پھر کیا ہوگا، جو مشرک جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، تو پھر اس کی جو عذاب کی تاریخ ہے یا عذاب کا جو وقت ہے اس کو معلوم کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ عذاب کا یہاں پہ جو مطالبہ ہے اس کے جواب میں یہاں سے ایک شعور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں پیدا کیا جا رہا ہے مخلوق کے لیے۔ 51 آیت ہے، کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے کیا اب، حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے۔ تو اب اگر عذاب واقع ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسلسل ایک جھٹلانے کا جو سلسلہ ہے مشرکین کی طرف سے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے، تو اگر عذاب کو دیکھ لیا آپ نے تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا کرو گے، اس وقت ایمان لے آؤ گے عذاب کو دیکھ کے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ سجدہ کی آیت ہے آیت نمبر 12 کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے اور ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو جو اس وقت کا جو ایمان ہے نا وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پیغام پہنچایا گیا امت
تمام امتوں کو حجت قائم کی گئی، لیکن جب عذاب آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جب فرعون نے دیکھ لیا تھا نا کہ اس پہ عذاب آ رہا ہے، تو اسی ٹائم وہ ایمان لے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنے والی ہے وہ آیت بھی سورہ یونس میں، ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 ہے، انشاءاللہ ہم آج اس کو ریڈ کر لیں گے۔ تو یہ اس عذاب کی، ابھی جس طرح سے عذاب کی آپ لوگ جلدی کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی مچا رہے ہیں، تو اگر وہ عذاب آ گیا اور اس ٹائم آپ نے ایمان لانے کی بات کی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 52 ہے، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ یعنی ان لوگوں سے کیا کہا جائے گا؟ ان مجرموں کو جب آگ میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ ان کا جو ظلم ہے وہ انہوں نے خود کیا اپنے آپ پہ، جب انہوں نے شرک والے کام کیے، نافرمانی والے کام کیے، تو جو جہنم کے جو داروغے ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، اس عذاب کا جو انہوں نے جو بھی ظلم کے ذریعے سے کمایا۔ یعنی ان کو ڈانٹا جائے گا کہ اب یہ جو عذاب ہے یہ تمہارے لیے ہے، اب کیا یہ عذاب تمہارے لیے قابل برداشت ہے؟ جو سرکشی تم نے کی ہے اس کی اب قیمت چکاؤ، کیا یہ تمہیں اب اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے یہ والی قیمت؟ تو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ دنیا میں جو چیزیں آپ نے کمائیں، تمہارے کفر کی، نافرمانیوں کی، رسولوں کو جھٹلانے کی، یہی جزا ہے، اور یہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں تم اس وقت بلیو نہیں کرتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ اسی کی سزا ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی حق ہے؟ آپ فرما دے کہ ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی جو ہدایت کے لیے اور جو دشمنی اور تنقید کرتے ہوئے جو مشرکین پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ یعنی اس زندگی کے بعد کیا واقعی ہمیں دوسری زندگی مل جائے گی؟ کیا واقعی ہمیں مردہ حالت میں ہوں گے، ہڈیاں ہو چکی ہوں گے، تو کیا واقعی ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر کون ہوگا جو اعمال کا کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ مطلب اس حقیقت کو جو لوگ جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کو یہاں کیا فرمایا کہ ان سے انہیں جو ہے وہ کہہ دیجئے، آپ فرما دیں کہ ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے اور وعید ہے، ان سب کی جو صداقت ہے، اس پہ قسم اٹھائیں آپ، اور بتائیں ان کو کہ واقعی قبروں سے جو ہے اٹھنا برحق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسے ہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رکوع کمپلیٹ ہوا ہے ہمارا، رکوع نمبر 10۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے، کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کیا فیل کریں گے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک گھڑی جتنی تھی، یعنی کہ کم سے کم وقت ہم نے گزارا ہے۔ اور پھر خسارے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے، لوگوں کی اصلاح کو مہلت کے لیے مہلت بھی دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مہلت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ ان ساری امتوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ لیکن کسی کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چیز ریئلائز کرائی ہے انسان کو کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی آنے والے وقت میں، یعنی کہ وہ جو ان قوموں کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے، اور آنے والے وقت میں جو قیامت کا ایک جو روزے محشر جو ایک عدالت لگے گی، تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو آج جو زمین میں بسنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ عذاب کے منتظر ہیں؟ یہاں پہ محاسبہ کرنے والا ایک سوال ہے کہ کیا عذاب کے آنے پہ ہم لوگ توبہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کا ایک موت آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو مہلت ملی ہے اسی سے ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ اس کو ضرور فدیہ میں دے دے گا اور شرمندگی کو چھپائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب جو قیامت کے دن کی فدیہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی گنہ گار ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے سارے یہ برے برے کام کیے، شرک کیا، نافرمانی کیے، تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ جتنا کچھ بھی زمین میں ہے، زمین کا جتنا بھی مال، اب اس میں سونا چاندی سارے جواہرات ہر ایک چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ چاہے گا کہ یہ ساری چیزیں وہ فدیے میں دے دے،
ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس عذاب کا جو ہے، اس عذاب کا اس کو مزہ نہیں چکھنا پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ عذاب کو وہ دیکھ لے گا، اور پھر کیا ہوگا، وہ شرمندگی کو اور چھپائیں گے وہ لوگ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور دل میں کیا ہوگا، پچھتاوا ہوگا، کیونکہ یہ جو فدیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ فدیہ اس دن میں یہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان کو ایک وقت ملا تھا، اور انصاف سے اب فیصلہ کرنے کا جب وقت آیا ہے تو کوئی فدیہ کام نہیں آ رہا، ان کو جو ہے مکمل انصاف والی بات کی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ظلم نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کی جو مہلت ہے وہ دنیا میں ہی ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا میں جو وقت ملا ہے توبہ بھی ابھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو فدیہ اس دن کا جو فدیہ ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ آج کے دن میں ہی ہم سب جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر لیں۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ جو پرانی پچھلی امتوں کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو فیصلہ ہو گیا نا، تو ابھی آپ کے فیصلے کی تو ابھی وقت باقی ہے نا، کیونکہ ابھی موت نہیں آئی ہے، تو موت آنے سے پہلے پہلے ابھی ہم جو بھی تیاری ہے، جو بھی ایک چھوٹی سی جو گھڑی ہے، اس میں تیاری کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے دی تو اس میں کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے، اور آخرت کے لیے جو کچھ بھی جمع کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ آسمان اور زمین کا مالک اور جو حقیقی بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ کیسا مالک ہے اللہ؟ جو اپنے وعدے کو شمار کر سکتا ہے، لہٰذا حشر برپا ہوگا، یعنی کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ حق ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا۔ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ جو وعدے وعیدے ہیں ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیس کبھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت پر وہ لوگ کیسے ایمان رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 56 ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت عطا کرتا ہے، یعنی وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی یہ سب چیزیں زندگی اور موت کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ قادر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جسم کے جو بکھرے ہوئے اجزاء ہیں وہ کہاں ہیں، کس کس روپ میں ہیں، تو جب بھی چاہے گا وہ ان سب چیزوں کو جمع کر لے گا، کیونکہ سب لوگوں کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور وہی ہے جو تمام اعمال کا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا عطا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اچھے اعمالوں کا اچھا بدلہ، برے کا برا بدلہ، کیونکہ اللہ کے پاس ہی واپس لوٹ کے جانا ہے، اور قیامت کا دن کس کے لیے ہے؟ جزا اور سزا کا دن ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہاں پہ یا ایھا الناس کا جو ہے صیغہ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ ساری جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیں کہ جو بندوں کی ضرورت ہے۔ اب جب تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی، عظیم نصیحت کیا ہے؟ اوبویسلی قرآن آپ کے پاس اب پہنچ گیا ہے، اب اپنے جو بھی تمہارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے ڈرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اعمال ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان اعمال کے باعث جو ہے وہ عذاب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کرنے والے جو اعمال ہیں، تو جو اعمال کی خرابیاں ہیں، ان کے اثرات ہیں، ان کے نتائج ہیں، وہ بتا دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ اب نصیحت آپ کے پاس آ گئے، اب نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے اس میں شفا ہے، شفا دلوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی بیماریاں ہم جانتے ہیں کہ دل میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو شکوک والی، جن کو ہم شبہات اور شہوات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امراض قلب میں یہی وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو شریعت سے کی جو اطاعت ہے اس سے روک لیتی ہیں، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جو شہوات اور شبہات والی جو بیماریاں ہیں، اگر ان کے اثرات کو ازالہ کر دیا جائے تو دل صاف ہو جائے گا، اور جس کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر وہ یقین کے جو مرتبے ہیں ان کو کراس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں سمجھے کہ جو قلب کی بیماری ہے اس سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہدایت، یعنی کہ جو حق اور خیر کے راستے کی جو بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ یہ راستے بتا دیے ہیں کون سا جو راستہ ہے وہ خیر کا ہے اور کون سا شر والا راستہ ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی کہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ بھلائی، احسان، اور جو دنیاوی اور جو اخروی جو ثواب ہے اس کے بارے میں جو ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس کا علم حاصل کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا، اس کو ہدایت کی جو روشنی ہے وہ ملے گی۔
یہاں دیکھیں کہ صحیح مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک حدیث ہے 1897 اور ایک ہے 6228۔ اب یہاں جو کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نصیحت انسانوں کے لیے جو نازل کی ہے، انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پست کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جس نے جو ہدایت کو پکڑے رکھے گا مضبوطی سے، ٹھیک ہے، وہ ہدایت پہ قائم رہ گیا، اور جو بھی غفلت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن کریم انسان کے لیے نصیحت تب بنتا ہے جب وہ اس کو نصیحت بنانے کا دل سے ارادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب انسان کی فکر درست ہوگی تو پھر قرآن کریم سے وہ نصیحت اس کو ملے گی، اور جو کوئی اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بگاڑ لے گا تو پھر اس کو نصیحت نہیں ملے گی۔ کیسے صلاحیتیں بگڑیں گی؟ جب وہ خیر کے کاموں پہ نہیں لگائے گا اپنی صلاحیتیں، تو obviously وہ شر کما رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم سے اس کو کیسے نصیحت ملے گی؟ آیت نمبر 58 ہے، آپ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ احسان اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، ٹھیک ہے، وہ دین ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی جو محبت ہے اور جو معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پہچان، کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، ٹھیک ہے، کن چیزوں پہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، کن چیزوں پہ وہ ہمیں نوازے گا، تب تک تو ہم ان ساری جو فیسلٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے نا۔ تو سب سے پہلے پہچان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ خوش ہونے کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، فرحت کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، کہ ایمان اور عمل صالح پر خوش ہوں اور خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا یہاں پہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے قوت، اس کے علم اور ایمان میں جو ہے وہ شدید جو رغبت کی جو وجہ بنتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، وہ علم اور ایمان ہے۔ تو یہ چیز انسان کے دل میں بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو شہوات ہیں اور لذت ہیں ان پہ خوش ہونا کیا ہے؟ ان پہ خوش ہونا جو ہے وہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہاں پہ؟ قارون کے پاس دیکھیں کہ دنیا جہان کے جو خوشیاں تھیں، اب بہت زیادہ خزانہ تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوش کس چیز پہ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو کوئی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم جو ہے، اس کا عمل ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ اس چیز پہ خوش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو دنیاوی ایک جو اترانا ہے اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں لوگ، یعنی اس جو دنیا کے لیے جو برے اثرات سے جن کی انسان طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ان سب سے کیا چیز بہتر ہے یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا گیا؟ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو مشرکوں میں جو ان کا ایک عمل ہے کہ خود ہی کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا، کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا، تو اس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے۔ اب رزق دیکھیں کہ ہر ایک چیز اللہ کی جو عطا کردہ ہے وہ رزق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جانوروں کی جو نباتات ہیں، کھانوں کی، اور پھر کھیتیوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ ورڈ رزق۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، ہم بھی اپنی ڈیلی جو اذکار ہیں اس میں صبح یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اور ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں اپنی تلاوت سے پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ اس میں دعا میں جو ہے رزق کا جو لفظ جو ہے وہ
عطیہ کے میننگز میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو توفیق عطا کرنے کے میننگز میں آ رہا ہے کہ جو بھی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ جسمانی ضرورت بھی ہو سکتی ہے یا روحانی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جا رہی ہے وہ ساری چیز رزق میں ہے، اور ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے اپنا نفع مند جو ایک علم ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک رزق میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو بھی علم ہمیں عطا کر دیا اور پھر اسے وہ رزق ہے کیونکہ، تو ہم اسے اگر ہم خرچ کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، اور اللہ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہم صدقہ کیسے نکالیں گے کہ اگر ہم جو کمزور لوگ ہیں ان کی اگر ہم مدد کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے صحت سے صدقہ عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو کچھ چیزیں خود سے ہی حلال اور کچھ چیزیں خود سے ہی حرام جو ہے وہ بنا لی ہیں اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام اور حلال نہیں ٹھہرایا، اپنی رائے سے کیسے ان چیزوں کے احکام کو آپ بدل سکتے ہو؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوسچن کیا جا رہا ہے، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ اب جس طرح سے یہ جو بحیرہ اور جو صاحبہ وسیلہ اور حام کا جو حکم تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں، اونٹنیاں ہیں ان کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، کسی جانور کے جو ہے کان کاٹا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس سے فائدہ نہیں لیا، تو اللہ نے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ کیا تم اللہ پہ یہ جھوٹ مانتے ہو؟ یعنی اپنی مرضی سے خود ہی کوئی رائے بنا لی، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، بہتان باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا جا رہا ہے، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پہ جو جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے لوٹ کے جو بلا کے ہی پاس جانا ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ زمر کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 60، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے فضل فرمانے کی جو ایک اللہ کی صفت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ہے سب سے بڑا فضل تو اللہ کا یہی ہے کہ دنیا میں اللہ نے مہلت دے دی، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ انسان کو جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ صرف انہی کو ہی حلال جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور جو چیزیں انسان کو روحانی یا جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سب چیزوں کو اللہ نے ہم پہ حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان احکامات کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا لوگ ادا نہیں کرتے، آیت کے اس حصے میں جو چیز فرمائی گئی کہ یہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے آپ پہ حرام قرار دینا اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی بنا رہی ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور انسان ان کا اعتراف نہیں کر رہا، ان کو کنزیوم نہیں کر رہا، تو اللہ کی جو دیا ہوا رزق ہے اس کو انسان اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے۔ اب یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو عظمت کی جو 4 شانیں ہیں وہ یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی جو باطنی بیماریاں ہیں یعنی کہ دنیا کی محبت سے جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں دل کی بیماریاں، ان سب کا علاج ہے، انسانوں کے جو عقائد اور ان کے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے یہ، تو ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث بنے گی، اور یہ کہ اس پہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے لیے یہ چیز رحمت کا باعث ہے۔ تو بلا شبہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر وہ خوشیاں منائیں، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، احکامات کو نافذ کریں اپنی زندگیوں میں، ارد گرد کے لوگوں میں، اور پھر یہ کہ اس کی جو تعلیم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، تبھی اس کا حق ادا ہوگا، اور یہ اس سب سے بہت بہتر ہے جو مال اور جو متاع لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں، یہ چیز اس سب سے بہت بہتر ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 61 آیت سے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں
مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اسے چھوٹی نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عام مشاہدے کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے، امت کو امت کے بارے میں بتایا کہ امت کی ہر حال سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آگاہ ہے۔ کائنات میں ایک جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی حال میں کوئی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے باخبر ہے۔ یعنی کہ کچھ قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی وحی کیا گیا ہے، تو تو قرآن میں اس میں جو چیز وحی کی گئی، جو بھی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی چھوٹا عمل ہے، کوئی بڑا عمل ہے، تو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب بھی تم اس میں مشغول ہوتے ہو، یعنی تمہارے کام جو بھی شروع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال میں اللہ تعالیٰ کی نگہبانی جو ہے اس میں اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور تمام اعمال کی جو خیر خواہی ہے اور جو کوشش ہے اسے بہت خوش اسلوبی سے بجا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام جو امور ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کے مشاہدے کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی ذرہ برابر بھی چیز، یعنی کہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، تو کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ اللہ کے دوستوں کو خوف لاحق کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبریاں ہیں، پھر ان کے لیے کیسے خوف لاحق ہوگا ان کو؟ تو یہاں پہ دیکھیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 103 میں، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے ولی جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اولیاء کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مومن جو خالص کر لیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، کس چیز میں خالص کر لیں؟ اتنی اطاعت کریں کہ جو کام اللہ کو پسند ہے صرف وہی کام کریں، نافرمانی والے تمام کام چھوڑ دیں، اللہ کو جو کام پسند ہے ان سب کو اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو ہی اولیاء کہا جاتا ہے۔ 63 آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی پہچان جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں گے، اچھی اور بری تقدیر پہ۔ ہم نے یہ حدیث جبریل پڑھی ہوئی ہے نا، اس میں ایمان کی جو ساری وہ درجات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے کس طرح سے ہیں؟ ثواب کی امید رکھ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، جس سے روک دیا ان سے اجتناب کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ ہی ایمان کے جو دعوے ہیں ان کو سچ کر دکھائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ ولی جو ہے اس کا ایک جو درجہ ہے وہ اختیار کر لے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بخاری کی ایک حدیث ہے 5063۔ اب یہاں پہ ہم تقوی کی نا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو تقوی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے عیسائیوں نے غلو کر لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنی حد سے زیادہ اگر آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی رضا پالے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ بخاری کی 5063 میں اب 3 لوگوں کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری روٹین پوچھی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کے آپ عمل کرتے تھے۔ اب انہوں نے کیا سمجھا، یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ عمل تھوڑے ہیں، لیکن نہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اگلے پچھلے تمام گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان سے بڑھ کے کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دن رات ہم روزے میں رہیں گے، ہر روز روزہ اور راتوں کے قیام۔
تو یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سے تصحیح کی کہ میں عام انسانوں کی طرح میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، رات کو سو بھی جاتا ہوں، عبادت بھی کر دیتا ہوں۔ تو اختیار کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی خوشخبری کی جو بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت کے وقت جو ہے اچھا یہاں پہ جو ہے فی الحیات دنیا، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر انسان کو ایمان کی ایک جو دولت ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ بشارت سے کیا مراد ہے؟ آپ کے بارے میں ایمان والے اچھا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، کون سے لوگ؟ ایمان والوں کے دلوں میں۔ اور پھر یہ کہ آپ کو جو ہے سچے خواب آتے ہوں، عمل صالح اور اخلاق کے راستوں کا آپ پہ آسانی ہوتی چلی جائے، ٹھیک ہے، اور بندے کو اخلاقی جو بھی خرابیاں ہیں ان سے پاک ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اللہ کے دوست ہیں تو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ اور پھر آخرت کی بشارت یہی ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 30 میں، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخرت کی جو بشارت ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جنت کا جو ہے داخلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب پورے ہوں گے، جو بشارتیں اللہ نے دیں ان کے مطابق اللہ پاک سے نوازیں گے، لازماً انعام دیں گے، اور یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 ہے کہ اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جھٹلانے والوں کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، اللہ سے مدد مانگے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ ساری کی ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ اب جو یہ مذاق اڑانے والے اور جو جھوٹ باندھنے والے مشرکین تھے وہ تو ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، کہ مطلب جھٹلاتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری بیہودہ باتیں۔ تو ان کے جو برے انجام اور ان کی شکست ہے وہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی والے ایک الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رب ہے وہ قادر ہے، قوت والا ہے، ان قریب انہیں شکست دے گا اور ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، لہٰذا آپ صبر کریں اور افسوس نہیں کریں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں اپنے سمیع العلیم ہونے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کوئی قولی جو ہے قولی طرح کال سے اپنے جو ہے واضح کر رہا ہو، یا چاہے اس کے باطن میں یا اس کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے، ساری سماعتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے واقفیت اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کر رہے، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو جیسے چاہتا ہے اس میں وہ تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اس کی تقدیر اور تدبیر کے ہم کہتے ہیں نا ہم ماتحت ہیں ہم سب، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ہی ماتحت ہیں سبھی لوگ، سبھی مخلوق، تو کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا عبادت کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں ہے،
کسی قسم کے جس طرح سے یہ دوسرے لوگوں کو پکار رہے ہیں یا کسی قسم کے یہ شریکوں کی پیروی کر نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، تو وہ تو خود بھی بے بس ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیونکہ اصل میں یہ خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ کیا کریں، کسی گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انیشلی آیات میں ہم نے یہ چیز پڑھا کہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں یا پھر ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی پیروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 67 کی طرف چلتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔ اب دیکھیں کہ رات ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اگر رات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ نیند اور سکون کا جو ایک مرحلہ ہے، اس کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ اور بہت مشکل کام ہوتا۔ جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے، اب یہ سکون سا ایک جو ہے وہ پورے جو ہے کائنات میں وہ چھا جاتا ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا سست ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک سکون میں آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کا۔ اور پھر یہ کہ سورج جیسے روشن ہوتا ہے تو سب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اپنے معاش کے لیے چلنے پھرنے لگتے ہیں، دنیاوی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر سورج ہمیشہ روشن رہتا، رات نہیں آتی، تو ایک یکسانیت رہتی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ یہ والا سکون بھی کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور پھر یہ بھی کہ یکسانیت جو ہے وہ انسان میں بہت اکتاہٹ پیدا کرتی ہے، مطلب آل دا ٹائم ایک ہی وقت ہے، سارا دن روشن ہے، سارا ٹائم ایک ہی قسم کی روشنی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں ایک جو ہے اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے دن اور رات کے آنے اور جانے میں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو باعث آرام بنا دیا ہے انسانیت کے لیے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، سننے والوں کے لیے، جو سننا سمجھنا قبول کرتے ہیں ان کے لیے، جو اس میں کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 68 ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اگین جو مشرکوں نے ایک جو الزام لگا رکھے تھے یہود نے اور نصارہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اس کی جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نقص منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاک ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہی ہے کہ وہ غنی ہے، ٹھیک ہے، بے نیاز ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد کس کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کون محتاج ہوتا ہے، جو انسان جو کہ خالق ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو ہے، اس کو اپنی نسل بڑھانی ہے، اس کو اپنا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ کسی کو ہینڈ اوور کر کے جانا ہوتا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب جو آسمانوں کا اور زمین کا جو خود مالک ہے، صحیح ہے، ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اب جو بھی بندے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہی غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ تیسری جو دلیل بتائی ہے یہاں پہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ اسے ضرور پیش کرتے، اب وہ جو دلیل قائم کرنے کے سے عاجز آ گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جو بھی یہ دعوے کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں کہ ان کا جو بھی یہ قول ہے یہ علم کے بغیر انہوں نے ایسے ہی بول رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی اولاد کا منسوب کرنا، تو یہ ایک جرم ہے۔ اور پھر یہ جو ایک نقص والی بات کی گئی ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ جو اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے اس کی کمیوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے لیے ہے، اللہ زندہ و جاوید ہے، اس کو کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اسے جانشین کی اس لیے ضرورت نہیں آئے گی کیونکہ مرنے کے بعد ہی ضرورت ہوتی ہے اولاد کی کہ وہ صدقہ جاریہ بنیں گے یا پھر ان کے مال کا جو ہے وہ سنبھالنے والے بنیں گے۔ تو اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اولاد رکھنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیز اللہ کے لیے ایک اتنی ناپسندیدہ ہے کہ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کی 4482 کہ آدم علیہ السلام نے مجھے جھٹلایا
سوری ابن آدم نے، یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی یہ فرمایا گیا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جو ہے میری اولاد ہے کوئی، ٹھیک ہے، یا کوئی بیوی ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں ہم۔ آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی سزا انہیں بہت ہی سخت طریقے سے دے گا، عذاب کی صورت میں۔ آیت نمبر 70 ہے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، جس کی وجہ سے جو یہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور پھر کیا ہوگا، یعنی لوٹ کے جب ہمارے پاس آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جو کام یہ کیا کرتے تھے، دنیا کے گناہ جو یہ کماتے رہے، تو یہ اس عذاب کے خود یہ حقدار ہے، اور انہوں نے خود یہ وجہ بنائی ہے کہ انہیں عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریکوں کو جو ہے وہ منسوب کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں رکوع کمپلیٹ ہوا ہے، ساتواں، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی حال میں آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت کلام پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے کہ جب اللہ کے کلام کو کوئی تلاوت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کی جو بھی مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی تلاوت کر رہا ہو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ پاک باز ہستیاں ہیں، جن کے دل نور سے، ایمان سے منور ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں تقوی کی بیسس میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ کرتے ہیں، تقوی کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہے ان کو جو ہے کوئی ان کے ماضی کے حادثات پہ افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی مستقبل کا کوئی اندیشہ ان کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی والی سعادتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی جو احسان کا درجہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے رہنمائی فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 سے، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملات کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پڑھ کے مشرکوں کو سنائیں کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان میں رہتے ہوئے انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن بہت ہی سرکش قوم تھی، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے قوم سے کیا کہتے تھے جب بالکل تھک گئے، بالکل جس طرح سے دعوت کا کام کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی سرکش لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا فرمایا کہ جو میرا نصیحت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں بھاری گزرتا ہے، اگر میری دعوت کو تم لوگ جھٹلانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو جو تم مجھے اور میری جو دعوت کو کوئی اگر اس شر کو ہر دور کرنے کے لیے جو میری دعوت کو پہنچانا چاہتے ہو، تو میرا یہ جو بھروسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور میرا پورا جو اثاثہ ہے وہ یہی ہے۔ سیدنا نوح کے پاس ایمان کی قوت تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، اور پھر یہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس بھی اتنی قوت ہو تو یہ وہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کی یہاں پہ مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ اب دنیا والے ان کے لیے جو بھی کچھ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہاں پہ یہ ساری چیز۔ اور پھر یہ کہ ان کو چیلنج دیا ہے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ اپنے جتنے بھی دیوتا، کیونکہ یہ بھی مشرک تھے نا ان کی قوم کے لوگ، جو جتنے بھی دیوتا ہیں سب کو جمع کرو اور میرے خلاف اکٹھے ہو جائے، پھر جو کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے جتنے بھی شریک ہیں ان کو اکٹھا کر لو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن سب کی عبادت تم کرتے ہو۔
پھر تمہارا جو معاملہ ہے وہ تم پہ چھپا نہ رہے، یعنی کہ میری مخالفت چھپی نہ ہو، میرا معاملہ ظاہر ہو، اور پھر جو کرنا چاہتے ہو کرو، یعنی کہ وہ ایک چیلنج ہے، یہاں تک کہ ایسے ان کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، یعنی بھلے سے مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ ایک رسول کے پاس جب ایمان اس قدر زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے بھی قوم کے لوگ تھے، کیونکہ وہ سارے اپنی دھمکیوں میں جھوٹے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنے کا ان کو مہلت ان کو نہیں ملی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ جو درج کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پہ یہ چیز اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جو بھی دعوت دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی اعتماد رکھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ کوئی اگر کتنا بھی جھٹلاتا رہے، چاہے وہ کتنے بھی زیادہ لوگ ہوں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ چیلنج ایسا ہی شخص دے سکتا ہے جس کو جو پورا اعتماد ہو اپنی قوت کے بارے میں، جس نے اپنی ایمان والی جو تیاری ہے وہ مکمل کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تبھی وہ اتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 72 ہے، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ کی ہی ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو سیدنا نوح نے جو دعوت دی تو قوم کو یہاں پہ للکار کے کیا کہا کہ میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، معاوضہ نہیں مانگا ہے، کیا کہ کوئی مال ہو کہ کہیں تم میرا مال واپس نہ لے لو، ٹھیک ہے؟ میری اجرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری جمع کردہ ہے، اور مجھے بھیجنے والا بھی اللہ ہے، تو مجھے حکم یہی دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی کہ دائی جو بھی کوئی دعوت دینے والا ہے اس کے الفاظ میں تاثیر بھی تبھی آتی ہے جب وہ خود جو ہے باعمل ہوگا۔ اور یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جو ایک اعتماد کرنے والا جو ایک عمل ہے وہ یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 73 میں ہے، پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشی بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، سو آپ دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں جھٹلایا گیا۔ اب کیا تھا کہ جو جھٹلانے والے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ وہ دعوت دیتے رہے، اور سرکش لوگ تھے وہ مسلسل جھٹلاتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایک جوڑا تمام حیوانات کا بھی لے لیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان سب کا بھی، اور گھر والوں کا بھی، لیکن سوائے ان لوگوں کے مطلب جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں یہ واقعہ درج ہے، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پھر یہ جو لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار تھے، یہ لوگ کیا ہوئے، یہ جانشین بنے، مختلف جو ہے زمین کے جو گوشے گوشے ان میں پھیل گئے، یہ نسلیں پھر بڑھ گئیں، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگ جو جٹانے والے لوگ تھے وہ اس سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ تو سو آپ دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، یعنی یہاں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے کہ ان کا کیا ہولناک انجام تھا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے ان سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو بچنا چاہتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 74، پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے جن جو واضح دلائل لے کے آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ ان پر کہ ایمان لاتے، اس وجہ سے جو پہلے اسے جھٹلا چکے تھے، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ نوح کے بعد جو ہم نے بھیجے یعنی اللہ تعالیٰ نے، تو سیدنا نوح کے بعد کثرت سے رسول آئے۔ ہم نے یہاں پہ پہلے بھی واقعات دیکھے ہیں، ان کا ہم ایک بار پھر سے یہاں پہ دیکھیں گے اگلی آیات میں، کہ ان سبھی کے لیے یہاں پہ جنت کی خوشخبریاں دینے والا جو ہے، ہر قوم کے پاس رسول بھیجے گئے، ہدایت کی طرف جو بلاتے تھے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوتی، اور پھر جو برے اعمال کرتے ہیں انہیں وعید سنائی جاتی، جہنم کے عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا۔ تو یہ سب کے پاس واضح دلائل لے کے آئے، یعنی کہ تمام جو رسول تھے وہ رسالت کے ثبوت میں دلائل پیش کرتے رہے جو ان کی رسالت کے گواہ تھے۔ اس کے بعد رسولوں کے پاس معجزات بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان جو لے آئے، ٹھیک ہے، وہی لوگ تھے۔ جھٹلانے والے جو لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ، کیونکہ عذاب انہوں نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیا، تو اللہ نے بھی ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ اور یہ پھر اللہ کی سنت کا یہ بیان بھی ہے کہ لوگوں کے دل پہ بھی ایسے ہی مہر لگتی ہے جو ایمان جو ہے، ایمان کی دعوت کے بعد بھی
خود یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 75 ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ ہم نے فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بھی دیکھا ہے، یعنی کہ یہ جو قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے اور جن قوموں نے بھی جھٹلایا وہ ساری ہلاک ہو گئی، ان میں ایک یہ قوم بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام لے کے گئے اب فرعون کے دربار میں، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ جو ہے بھیجا گیا۔ نے کیا کیا، جو فرعون اور ان کے جو سردار تھے ان سب لوگوں نے جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ تکبر کیا انہوں نے۔ جھٹلانے کا مطلب یہی ہے ایمان نہیں لایا اور ساتھ میں تکبر کیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا ہے۔ ان کی عقل اور عقلیں کیونکہ بگڑ گئی ہیں، صحیح ہے، تو پھر انہوں نے کمزوروں کو عذاب دیا، اسی لیے یہ لوگ مجرم بن گئے۔ ساتھ میں یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے۔ آیت نمبر 76 میں یہاں فرمایا گیا، چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ ہم یہ مناظرہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم نے قبول نہیں کیا تھا ان کو، تو یہ کہا کہ یہ ضرور کھلا جادو ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ان کو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دے کے ان کو بھیجے، عصا جو دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک پورا ہم نے ایک پڑھ چکے ہیں ہم پہلے بھی، تو یہ جو معجزات ہے اس کا کوئی توڑ ان کے جادوگروں کے پاس تھا نہیں ویسے تو یہ سب جانتے تھے کہ یہ حق کی بات کرے ہیں، لیکن کیونکہ تکبر انہوں نے کیا قوم فرعون نے، تو اس کو جادو سے ہی تشبیہ دے دی۔ 77 میں موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلان نہیں پاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ تردید کی ہے کہ سچا دین تمہارے پاس آ گیا ہے اور جان بھی چکے ہو، تب بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو تو تم جان سکتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ آیت نمبر 38 میں انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اسی جو وہی بات ہے، باپ دادا کو جس راستے پہ پایا ہے، یعنی کہ جو ایک قدیم ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایک طور طریقہ تقلید ہے جس کو ہم ہی تقلید کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو معجزات ہیں اور واضح جو دعوت ہے ان کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ اسے جو ہے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے؟ یہ کہ ایک جو ہے اپنی بادشاہت چاہتے تھے اس سرزمین پہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوگا، مصر کی جو ہمارے پاس ایک سیاسی جو قیادت ہے اور بادشاہت ہے، یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ ہتھیانا نہ چاہتے ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پرائورٹی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس چیز پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، ان کا تکبر کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ، یعنی کہ ان کے پاس یہ جادو پہ کیونکہ بہت گرپ رکھتے تھے یہ لوگ، تو سارے جتنے بھی ماہر تھے سبھی لوگوں کو اس مناظرے کے لیے بلا لیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ تو تمام جادوگر آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو، یعنی کہ جادوگروں نے جو بھی اپنے کمال دکھانے ہیں وہ دکھائیں۔ اب کیا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ نے ان کو پہلی پیشکش اپنی کر دی کہ جو بھی ڈالنا چاہتے ہو اس میں ڈالو تم۔ اور پھر آیت نمبر 88 میں جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلدی سے باطل کر دے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔ ان سب نے اپنی جو ہے جادوگروں نے لاٹھیاں، رسیاں، ساری چیزیں جیسے ہی پھینکی تو سب کا سب جو میدان تھا وہ سانپوں سے بھر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ جادو ہے، یعنی نظر بندی کا جو ایک جادو ہوتا ہے۔ اس کو سورہ طٰہٰ میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، 67 سے 69 تک کی جو آیات ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اب جو تمہارے پاس ہے وہ تم پھینکو اور وہ اسے نگل جائے گا۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی یہ ان کے کمالات تھے ان سب کو نگل لیا انہوں نے۔
اب کیا ہوا کہ حق اور جو باطل ہے وہ سارا یہاں پہ واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے اور مجرم برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا، یعنی اپنے احکامات اور اپنی قضاء و قدر سے، اپنی باتوں سے. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اس چیز کی ڈیٹیل ہے کہ جو جادوگر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے. تو جیسے یہ سارا ایک سین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا ان کے جادو کو اس نگل لیا عصا نے، تو یہ سارا جو ایک باطل کا جو اثر ہے وہ زائل ہو گیا. اور جتنے ہی لوگ تھے آل فرعون کے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چاہے وہ کتنا ہی برا مانے یا ناپسند کرے. اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ پر اسی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. اب جیسے یہ سارا مظاہرہ ہوا تو جتنے جو لوگ تھے لڑکے، یعنی کہ جو نوجوان تھے، وہ لوگ یہ سارے دیکھ کے ان کو یہ چیز آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے ہی پیغمبر یا رسول ہو سکتے ہیں. اور جو فرعون اور اس کے سردار تھے وہ جو ہے ان کو ایون انہوں نے کافی سختی سے پیش آئے کہ ان کو دھمکیاں بھی ملیں، اور اس کا روب بھی فرعون کا بہت زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اب اسے چاہے جتنے بھی دھمکیاں دی کہ میں سولی پہ چڑھا دوں گا یا اذیتیں دوں گا، اس کے باوجود بھی کہ چند لڑکے ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو. یعنی کہ بنی اسرائیل کا جو خوف ہے وہ ظاہر ہو گیا. تو سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم کو وہ اعمال اختیار کرنے کی نصیحت اور کی جو صبر کرنے میں معاونت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ قوم کا جو خوف تھا وہ دور کرنے کے لیے کہا، اطمینان دینے کے لیے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، بھروسہ رکھو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، کیونکہ اگر اللہ پہ توکل کرو گی تو وہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ واقعی اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان ہو تو اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو. اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے واضح ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے وہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے تسلیم کیا اور ایمان لے آئے اور خالص ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آیت نمبر 85 ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. یعنی کہ ایسی آزمائش آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو بھی کوئی ایمان لاتا ہے، اور ان کو اس چیز کا ڈر بھی تھا کہ جس طرح فرعون ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ظالم ہے، تو اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ کی جو نصیحت ہے اس پہ عمل بھی کی، اور پھر یہ بھی جو ہے کہا کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور پھر ساتھ میں دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش جو ہے وہ نہیں بنائے ہمیں، تاکہ وہ ہمیں جو اپنے ظلم و ستم ہے اس کا نشانہ نہ بنا لے. آیت نمبر 86 ہے. اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اپنے احسان سے جو ہے وہ ان سب سے ہمیں بچا لے. اور پھر کافر لوگوں سے، یعنی کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، حق کا جو علم نہیں رکھتے ہیں، ساتھ میں وہ حق کو چھپاتے بھی ہیں، ان سب لوگوں سے یہاں پہ ایک دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان سب سے ہمیں جو ہے محفوظ رکھیں. آیت نمبر 87 ہے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. اب یہاں پہ جو ایک بہت جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو قبلہ تھا، ٹھیک ہے، وہ شروع سے ہی آدم علیہ السلام کے جو وقت تھا اسی سے ہی بیت اللہ ہی تھا قبلہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ چیز اس آیت میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ کیونکہ جو بیت المقدس تھا وہ تو کافی بعد میں اس کی تعمیر ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے، تو کچھ گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، یعنی کہ مسجد بناؤ، یعنی کہ یہ جو عبادت گاہ بنانا ممکن نہیں تھا ان لوگوں کو، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ گھروں میں عبادت گاہ بنا لیں، یعنی عبادت کی جگہ مخصوص کر لیں. تو یہاں پہ جو بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ کیسے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے اور جماعت کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے کہ جیسے نماز قائم کرنی ہے جیسے تمہیں سکھائی گئی تھی. اور پھر یہ کہ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 45 میں کہ صبر اور نماز کے صبر
اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہاں پہ خوشخبری دی گئی ہے کہ انہیں دین کے غالب آنے کے لیے خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا ہے، موسیٰ نے کہا ہمارے رب بلا شبہ اپنے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ جو ہے وہ دعوت دی، اور پھر یہ کہ بہت کوشش کی کہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو حق کی دعوت دے اور یہ لوگ جو ہے ایمان لے آئیں، لیکن کیونکہ اپنے جو غرور اور تکبر پہ یہ لوگ جو ہے ڈٹے ہوئے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں پہ اب سخت گرہ لگا دے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اب ان کے پاس جو ہے دنیاوی ساز و سامان ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، محل ہیں، سواریاں، زیورات، غلام، ساری آسائشیں ان کے پاس ہیں، اے ہمارے رب۔ اب جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہ جو سردار ہیں لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے شمار مال سے لوگ یہ خیال نہ کرنے لگ جائیں کہ وہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ورنہ یہ جو مال و دولت اور جو آسائشیں ہیں یہ ان کو کیسے مل جاتی۔ تو یہاں پہ ایک بد دعا ہے ان کے لیے کہ ان کے مالوں کو مٹا دے، اور پھر یہ بد دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہوئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ چیز واضح ہے کہ ان کے جو سونے چاندی کے جو سکے ہیں یہ پتھر بن گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان کے جو اناج کی بالیاں تھیں ان میں دانوں نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ سنگریزے پیدا ہو گئے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بد دعا تھی ان کے دل پہ مہر لگ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان یہ لانا نہیں چاہتے ہیں تو دردناک یہ عذاب دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کے قانون کی توہین کی ہے، دین کی بے حرمتی کی ہے، یہ بد دعا اسی لیے ان کے لیے کی گئی تھی۔ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو۔ اب یہ دونوں کی کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور سیدنا ہارون جو ہے وہ اس دعا میں آمین کہہ رہے تھے، تو جو بھی کبھی ایسا عمل کرے گا یعنی کسی کی دعا پہ آمین کرے گا وہ دعا میں شریک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی اپنے دین پہ جمے رہو اور جو توحید کی جو دعوت ہے اس کو پھیلاتے رہو۔ اب یہ ابن کثیر میں جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ جیسے یہ بد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس دعا کے بعد فرعون جو ہے وہ صرف 40 دن تک زندہ رہا تھا، اس کے بعد قوم پہ عذاب آ گیا تھا۔ اور یہ جو آیات ہیں ان کو میں نے اس لیے ذرا تھوڑا سا جلدی اسپیڈیلی کیا کیونکہ یہ سارا واقعہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے آئے تھے آیت نمبر 90 ہے، اس میں جو سمندر سے پار کرنے والا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے سمندر پار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اپنا جب عصا مارا سمندر سے راستہ بن گیا، پیچھا کرنے والے جو فرعون تھے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جب اس راستے میں داخل ہوئے تو کیا ہوا تھا، سمندر آ ملا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، یہ غرق ہو گئے سب کے سب لوگ، اور یہ جو ہے ان کی جب ہلاکت ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ جب یہ جو فرعون تھا اس ٹائم پہ جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا تھا تو پھر یہ ایمان لینے کے لیے اس نے فوراً ہی پکارا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس دین پر کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، لیکن یہ جو ایمان اس ٹائم کا لانا تھا یہ اس کا جو ہے اس کے لیے فروٹفل نہیں تھا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 40 میں بھی یہ چیز جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ جیسے ان کو سمندر میں کیسے ان کو پھینک دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے 3107، کہ کیسے جبریل علیہ السلام نے فرعون کے جو منہ ہے اس میں کیچڑ جو ہے وہ ٹھوس دیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اذن میں ہی تھا یہ۔ آیت نمبر 91 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا آپ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، یعنی کہ کیا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالیہ یہاں پہ نشان ہے کہ کیا اب تم ایمان لاؤ گے۔ وہی والی بات جو ہم نے پہلے پڑھی کہ اگر کوئی قوم عذاب دیکھ لیتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وقت مقررہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا جو ایمان لانا ہے وہ کفایت نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز نفع مند ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آیت نمبر 92 ہے کہ فرعون کا سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہے نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے ہمارے لوگ جو ہے نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اب یہ جو اس کی لاش تھی نا فرعون کی، یہ نجوہ ایک پہاڑی ہے نا، ٹھیک ہے، اونچی جگہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اب تک محفوظ ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو
عبرت کا ایک جو نشان ہے وہ بنا دیا، اور یہاں پہ واضح فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ تیرے بدن کو بچائیں گے اور روح کو نہیں بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ قوموں کے لیے عبرت کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اس نے سرکشی اختیار کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اللہ کی نشانی ان کے سامنے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ بے پرواہ ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ اب جو فرعون ہے یہ اپنی قوم کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہلاک ہوا تھا۔ اب بخاری کی جو ایک حدیث ہے 4680، اس میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی سنت میں اس چیز کو رکھا، اور ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اچھا، یہاں خلاصہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس رکوع نمبر 8 میں، اور ان کا جو چیلنج تھا ہم نے وہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون نے جو فرعون کی قوم میں جو دعوت حق دی اور جو معجزات پیش کیے، اور پھر انہوں نے دعوت کا مذاق اڑایا، تو پھر کیا ہوا، جادوگر وغیرہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس دعوت کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، اور یہاں پہ حق اور باطل جو ہے وہ اللہ پاک نے واضح کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے نا، وہ ایمان لے آئے تھے، اور پھر یہ کہ قوم کو جو ہے سیدنا موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ہی ان کو صبر کرنے کی اور توکل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان جو کچھ جو گھر ہیں ان کو عبادت گاہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ جو ہے قبلہ رخ ہو کے مساجد بنا دی جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرنی ہے۔ اور یہ چیز یہاں پہ واضح ہے کہ اس وقت ہیکل سلیمانی نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے نماز کیسے پڑھی، قبلہ رخ ہو کے، اور آدم علیہ السلام کے ہی زمانے سے بیت اللہ جو ہے وہ قائم ہے، پہلی بار تبھی بیت اللہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کا جو قبلہ اول تھا وہ کیا تھا، خانہ کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد پھر کی کہ آل فرعون کے پاس جو مال ہے، اسباب ہیں اتنے، اور عیش و عشرت ہے، ان سب کو جو ہے وہ غرق کر دے، ان سب کو جو ہے وہ برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریاد بھی سنی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد فرعون بھی ہلاک ہو گیا، یعنی کہ جو بددعا تھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور پھر یہ کہ تمہاری لاش کو جو ہے محفوظ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا۔ اب یہاں پہ جو آخری آیات ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ 93 ہے کہ اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ جو بنی اسرائیل کا ٹھکانہ جو دیا تھا باعزت ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں پر انعامات کیے اس کو یہاں پہ بیان کیا، پھر ان کو شہروں میں اور بیت المقدس کے ارد گرد جگہ دی، اور پھر کیا ہوا کہ جو آل فرعون کے جو مسکن تھے ان میں بھی ان کو آباد کیا، اور ان کی جو بھی گھر تھے ان کا مالک انہی لوگوں کو بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل فرعون کی جتنی بھی سلطنت تھی اس پہ قابض ہو گئے تھے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 137 میں یہ چیز بتائی گئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ انہیں پاک چیزوں سے رزق دیا، یعنی پاکیزہ دل پسند اور لذیذ چیزیں دی، کثیر پھل، جانور، خشکی، تری، ان کو شکار، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرووائڈڈ تھی، حلال روزی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ کہ شریعت کا بھی جس میں سرا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی۔ اور پھر یہ کہ جو صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی تربیت بھی کی، ان کو طاقتور نسل ایک جو ہے بنایا، اور پھر یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے فتوحات بھی حاصل کی، شام، اردن، فلسطین میں ان بنی اسرائیل کی ہی ساری سلطنت تھی، یہ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، سچائی کے اصولوں پر ان کا معاشرہ قائم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین معاشی سہولیات عنایت کی، کئی سو سال تک ان کی سلطنت اس کے بعد قائم رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے مسائل میں پھر اختلاف کیا، حالانکہ ان اختلافات یہاں پہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق جو ہے ان کو واضح کر دیا گیا تھا، اور ان کے شک و شبہات سارے دور کر دیے گئے تھے، اور پھر بھی کیا ہوا کہ یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ہم نے یہاں پہ یہ واقعہ پہلے پڑھا تھا جب ہم جینیالوجی پڑھے تھے، کہ ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ تفرقہ پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، دو دو تین تین قومیں ان کی پیدا ہونے لگی تھیں ایک ہی مطلب کیٹیگری کے انڈر۔ اور پھر کیا ہوا کہ یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی کہ قیامت کے دن ہی اس کا فیصلہ ہوگا، تو پھر حق اور باطل سامنے واضح ہو جائے گا۔ 94 آیت ہے
پھر اگر اس کے بارے میں شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہیں، تو یہاں پہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو پختہ علم والے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی جو ہر دور میں جو بھی ہدایت کے سلسلے کی جو کڑی ہے، کیا ان کے پاس یہ سارے دلائل موجود نہیں ہیں؟ تو یہ جب آیت اتری تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس چیز کا شک نہیں ہے، نہ ہی یہ چیز میں کسی سے پوچھوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، لہٰذا آپ اسلام کی جو صحت ہے اس پہ شک نہ کریں۔ یہ دین حق کا دین ہے جس کے لیے اللہ نے ہی اعلان کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی شک کرنے والے لوگ ہیں یا جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، obviously یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اور انسانیت کی جو ہدایت ہے اسی کے لیے اللہ پاک نے رسول بھی بھیجے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو obviously وہ اپنے لیے خسارہ منتخب کرے گا، تو ان سب چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 96، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آگ واجب ہو گئی، کون لوگ ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ ایمان نہیں لائیں گے، تو obviously اللہ بھی ان پہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پہ۔ تو جب وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ ان پہ ثابت ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 97، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ ہر نشانی آ جائے یعنی جو پچھلا جو حکم ہے اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں داخلے کا حکم دے رکھا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو قضاء و قدر میں فیصلہ کیا ہے اور وہ وعدے سارے پورے کر دیے جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دردناک عذاب یعنی جو آخرت کا عذاب ہے، ایک وہ عذاب، اور اس وقت وہ ایمان لائیں گے جیسے کہ فرعون نے جیسے ایمان لایا تھا، تو وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کفایت نہیں کرے گا۔ تو جو ظالموں کی معذرت ہے وہ اس روز پوری نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے خود ہی حق کو جھٹلایا تھا، تو آج جب ان کے لیے یہ عذاب آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ ڈیزرو کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے 98، سو کیوں نہ بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، جبکہ وہ ایمان لائے اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا گیا۔ ایک چیز جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی وہی ایک ایگزیمپٹڈ قوم تھی، انہوں نے عذاب کی علامات کو دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کے نبی نے پہلے ان کو دعوت دی وہ ایمان اس وقت نہیں لائے، لیکن جب انہیں عذاب دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ سے رحم کی اپیل کی، اللہ نے انہیں دنیا میں پھر مہلت دی، اور پھر کیا ہوا کہ صرف ایک واحد یہی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی جو بستیاں تھیں اس کے رسول اور اس کی جو کتابیں تھیں تو ایسی کوئی جو قومیں تھیں جو ان کو جھٹلاتی تھیں، تو وہ عذاب کو دیکھ کے جتنے بھی باقی لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، ان کا ایمان لانا فروٹفل نہیں ہوا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اور پھر یہاں پہ سورہ مومن میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی عذاب دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا کہ جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے، پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں سے پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت لوگ کافر جو لوگ ہیں وہ خسارے میں رہے، یعنی وہی چیز جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس آیات ہیں آیت نمبر 109 تک، کیا ہم یہ پوری کر لیں یا نیکسٹ لیکچر کے لیے چھوڑ دیں؟
حمیرہ نیکسٹ کے لیے چھوڑ دیں پلیز. اچھا چلیں، ہم نے یہاں تک جو خلاصہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم آخری رکوع پڑھ رہے تھے 10واں رکوع، اس میں جو قوم یونس ہے